بنساد کا مسئلہ بھی ایسے ہوا، پہلے مختار نے اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کے لیے اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے، لیکن پھر ایک رات اس نے پہلے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے اللہ کے آسمانوں کے فرشتے بھی خوش ہوں گے اور زمین کے بھی خوش ہوں گے۔ اگلا دن جب ہوا تو اس نے عمر بن سعد کو بلوایا اور بلوا کر اس کو اسی طرح قتل کروایا جس طرح امام علی مقام کی طرف اس نے نسبت کی تھی۔ اس کا بیٹا حفص بن عمر تھا، اس کو بھی قتل کروایا اور کہنے لگا پہلے اس نے کہا تمہارا باپ کدھر ہے، یہ چھپا ہوا تھا نا، اس نے کہا تمہارا باپ کدھر ہے، اس نے کہا گھر پہ ہے۔ یہ وہ تو بڑی تفصیلی بات ہے، اس میں یہ تھا کہ اس کو امان نامہ بھی پہلے لکھ کے دیا ہوا تھا، یہاں سے بھاگ گیا پھر واپس بلوایا، وہ پھر بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن ہم اختصاراً عرض کر رہے ہیں کہ پھر اس نے جب دونوں کو قتل کیا تو کہنے لگا کہ یہ عمر بن سعد کا قتل جو ہے وہ امام پاک کے مقابلے میں اور اس کے بیٹے حفص کا ہے وہ حضرت امام علی اکبر کے، اگرچہ دونوں کے اندر مماثلت نہیں۔ تھوڑا سا اضافہ کر دیں کہ جب اس کو عمر بن سعد کو قتل کیا نا، اس کو خبر مل گئی کہ اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے بیٹے کو کہا کہ تمہیں پتہ چل گیا، تمہارا باپ جو ہے، خبر آئی نا کہ رستے میں قتل کر دیا اس کو، تو اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب جینے کا کیا فائدہ، کیا مزہ رہا جینے میں، میرا باپ قتل ہو گیا۔ اس نے کہا چونکہ جینے کا مزہ نہیں رہا اب تمہاری بھی صفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فکرہ کہیں ذرا کہ کس کے بدلے؟ حضرت امام حسین کے بدلے میں قتل ہوا عمر بن سعد اور حضرت امام علی اکبر کے بدلے میں قتل ہوا ہے حفص بن عمر، لیکن دونوں میں کوئی برابری نہیں، یہ ساتھ میں واضح برابری نہیں ہے کوئی۔ اگر وہ یہ جملہ نہ بولتا تو سمجھا جاتا شاید انتقام پورا ہو گیا، یہ اس کا اعلان تھا کہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ خولی جو تھا، جو آپ کا سر مقدس جو ہے اتار کے لے کے گیا تھا، تو اس نے جب اپنے گھر جا کر رات کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو کہا ہاں بھئی آپ آگے رات کو اتنی دیر سے آئے ہیں، تو کہنے لگا کہ نعوذ باللہ میں جو ہے نا وہ یزید کے باغی کا سر لے کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کون سا باغی؟ کہنے لگے امام حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ لوگ جو ہیں وہ باہر سے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کوئی تحائف لے کر یا کوئی گھر میں اچھی چیزیں، اور تو حضرت امام حسین کا سر لے کے آیا۔ اس وقت سے اس نے دل میں جو ہے وہ اس سے نفرت رکھ لی، اور اس کے بعد اس کے بستر کے بھی قریب نہیں آنے دیا اس نے، بالکل نفرت رکھی۔ اور اس کے بعد جب یہ مختار کی فوجیں گئی ہیں ادھر، تو رات کو انہوں نے اٹیک کیا تو یہ اندر چھپ گیا، ایک ٹوکرا اوپر رکھ کے اس کے نیچے، مرغیوں والا ٹوکرا بڑا، تو جب اس کے اندر چھپا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے پوچھا بھی کدھر ہے، انہوں نے منہ سے تو کہا بھی مجھے نہیں پتا، اور انگلی سے اشارہ کر دیا کہ وہاں ہے، تو وہاں سے نکال کے جو ہے پھر اس کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح حرمل جو تھا جس نے حضرت امام علی اصغر پر تیر چلایا تھا، تو اس کو بھی ایسے ہی کیا گیا کہ پہلے اس پہ تیروں کی بارش کی گئی اور آخری تیر جو ہے اس کے گلے پہ رکھ کے مارا گیا۔ اسی طرح دیگر جو ہیں، بلکہ ایک شخص کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے بخش دے، اگرچہ مجھے پتا کہ تو مجھے بخشے گا نہیں، اور منہ پہ اس نے نقاب ڈالا۔ لوگوں نے کہا بھی طواف کرتے ہوئے تو چہرہ صاف ہونا چاہیے ظاہر، اور تو نے، اس نے کہا میری مجبوری۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ لے کے جاتے تھے، 50 لوگ ہم متعین تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ رات کو ہم وہاں پر رکے ہیں، باقی میرے ساتھی سو گئے اور میں جاگ رہا تھا، 70 کے باقی ساتھی جو ہیں وہ میرے اس وقت سو گئے، میں جاگ رہا تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ میں نے دیکھا آسمان سے دروازہ کھلا ہے، فرشتے آ گئے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یہ تشریف لے، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، موسیٰ، عیسیٰ، تو سرکار کی تشریف آوری ہوئی۔ تو اس وقت سر مقدس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے ہیں۔ پھر آپ کا میں اختصار کرتا ہوں کہ آپ کے اشارے سے وہ جو باقی لوگ تھے وہ وہیں پر مر گئے، اور اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان عبرت بنایا، اور کہنے لگا تب سے میرا منہ جو ہے وہ کی طرح ہو گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ جب اس نے یہ اقرار کیا ہے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، تو لوگوں نے اس کو نکال دیا، کہنے لگے نکلو یہاں سے، تم تو پہلے معذب ہو چکے ہو، تمہاری نعوذت کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہ آئے۔ اس کو نکالا، باہر گیا تو باہر جاتے اس پہ بجلی گری اور یہ بھی واصل جان۔